سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ واخفض اور تو جھکائے رکھ، واخفض اور تو جھکائے رکھ، لہما ان دونوں کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل بازو عاجزی کا، جناح الذل بازو عاجزی کا، عاجزی کا بازو، من الرحمت نیاز مندی سے، من الرحمت نیاز مندی سے، وقل اور کہہ، رب اے میرے رب، ارحمہما ارحمہما تو رحم فرما ان دونوں پر، رب ارحمہما اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، ربیانی انہوں نے پرورش کی میری، ربیانی انہوں نے پرورش کی میری، صغیرہ جب کہ میں بچہ تھا، صغیرہ جب کہ میں بچہ تھا، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے، محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، اعلم خوب جانتا ہے، اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، بما فی نفوسکم اسے جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان اگر تکونو ہوگے تم، ان تکونو اگر ہوگے تم، اگر تم ہوگے، صالحین صالح، صالحین صالح، فإنہ تو بلا شبہ وہ، کانا ہے، فإنہ کانا تو بلا شبہ وہ ہے، الاوابین اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے، الاوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، یعنی اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے حق تعالیٰ سے یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن کی عمر میں پالا پرورش کیا ہے، اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا، دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم بھی سناتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں دل ہی سے سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے، پھر نادم ہو کر معذرت کر لو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ بیہقی نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے،
لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح نظر کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، 100 مرتبہ بھی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بیہقی نے شعب الایمان میں بروایت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، بجز والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے، کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ یہ سب روایات تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہے۔ والدین کی اطاعت کن چیزوں میں واجب ہے اور کہاں مخالفت کی گنجائش ہے؟ اس پر علماء و فقہا کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں۔ حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی شہادت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کے خاطر مدارات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، یعنی اپنی ماں کے صلہ رحمی اور خاطر مدارات کرو۔ اور کافر ماں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور اس کو بھی کافر ہونے کا حکم دے تو ان کا اس معاملے میں حکم ماننا تو جائز نہیں، مگر دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقہ کا برتاؤ کیا جانا ظاہر ہے۔ معروف طریقہ کا برتاؤ کیا جائے، ظاہر ہے کہ معروف طریقے سے یہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ کریں۔